السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، انسان کو اللہ نے بنایا، اتنی بہترین عبادت سے بنایا، اتنی بہترین طریقے سے بنایا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتو جاؤ زمین سے مٹی لے کے آؤ، اس کے لانے کے پہلے اللہ نے سارے فرشتوں کو بلایا اور آپس میں چرچا کی۔ چرچا کرتے وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بھیجوں گا، اپنا نائک بھیجوں گا، اور وہ نائک اور وہ خلیفہ زمین پہ آنے والی نسلوں کو بڑھائے گا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ اور نائک کی بات کی تو سارے فرشتے جو اللہ کے نور سے بنے ہوئے تھے، جس میں وہ اتنے عالم تھے کہ ان کو ہر چیز مقرر دکھتی تھی کہ آنے والے وقت میں کیا ہو جائے گا، آنے والے وقت میں کیا ہو جائے گا۔ انہوں نے دیکھا کہ انسان جب نائک بن کے پیدا ہوگا، جب خلیفہ بن کے پیدا ہوگا تو وہ ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، لڑائیاں کرے گا، دشمنی کرے گا، خونا کرے گا، کھچر کرے گا، اور آج دیکھیے وہی ہو رہا ہے۔ حضرات، کبھی آپ نے دیکھا ہے ایک کتے نے دوسرے کتے کو مرڈر کر دیا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ایک چڑیا نے دوسری چڑیا کو مار دیا ہو؟ نہیں، پر ایک انسان دوسرے انسان کی جان لے رہا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کی جان لے رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کی جان لے رہا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کی جان لے رہا ہے، ایک شہر دوسرے شہر کو برباد کر دے رہا ہے، انسان کا دشمن ہو گیا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں فرشتوں نے پہلے ہی دیکھ لی، انسان کو بنانے کے پہلے ہی دیکھ لی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے اللہ، یہ انسان تو ایک دوسرے سے لڑیں گے، جھگڑیں گے، پھر ہم زمین پہ اپنا خلیفہ کیسے بھیجو گے آپ؟ تو رب العالمین فرماتا ہے کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ ایسا بول کے اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ زمین پہ جائیے اور مٹی لے کے آئیے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم مانتے ہوئے زمین پہ پہنچے۔ زمین پہ پہنچنے کے بعد جیسے ہی انہوں نے ہاتھ بڑھایا مٹی کے اور، تو مٹی اور زمین سے آواز آتی ہے، اے جبرائیل، میں تیرا احترام کرتی ہوں، لیکن تم میری مٹی کو ہاتھ نہ لگانا، میری مٹی کو لے کے نہیں جانا، کیونکہ اگر تم میری مٹی سے لے کے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ انسان پیدا کرے گا، اور وہ انسان خون کرے گا، کھچر کرے گا، آپس میں دشمنی کرے گا، لڑے گا، جھگڑے گا، اور میرا کچھ حصہ جنت میں چلے جائے گا، کچھ دوزخ میں چلے جائے گا۔ میں نہیں چاہتی دوزخ میں جانا، اے جبرائیل۔ اور مٹی وہاں زور زور کے رونے لگی۔ جبرائیل کو ترس آ گیا، اس مٹی پہ، اس زمین پہ جبرائیل واپس چلے گئے۔ واپس جا کے اللہ کو فرمایا، اے اللہ، اے میرے مولا، مٹی بڑی روتی ہے، مٹی بڑی رو رہی تھی، مجھے ترس آ گیا، میں واپس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے اور 2 فرشتوں کو بھیجا، وہ فرشتے بھی جا کے واپس آ گئے ترس آ کے۔ پھر اللہ نے بولا، اے اسرائیل تو جا۔ اسرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مٹی کے سامنے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، پھر مٹی نے وہی کہا کہ مجھے مت اٹھاؤ، مجھے مت اٹھاؤ۔ اسرائیل علیہ نے فرمایا، اے مٹی، میرے اللہ کا حکم ہے کہ تجھے مجھے لے کے جانا ہے، اور میں لے کے جاؤں گا، اللہ کا حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اسرائیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا اور مٹی کو اٹھا کے اللہ پاک کے پاس لے کے چلے گئے۔ جیسے ہی اسرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے پاس مٹی لے کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اسرائیل، میرے جبرائیل علیہ السلام گئے، سارے فرشتے گئے، لیکن سب ترس کھا کے واپس آ گئے اسی طرح، لیکن تو نے میرا حکم مانا، تو نے مٹی پہ ترس نہیں کھایا۔ اسی لیے جب بھی کوئی انسان کی روح قبض ہوگی، جب بھی کوئی انسان کی انتقال ہوگی، تو میں تجھے بھیجا کروں گا ملک الموت بنا کر، تاکہ تو اس کی روح نکال کر لائے، تاکہ تو اس پہ ترس نہ کھائے۔ اس طرح اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کو یہ حق اللہ نے ادا کیا کہ وہ انسانوں کی روح نکال سکے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مٹی پہ ان 40 دن غموں کی بارش کی، غموں کی بارش کی۔
غموں کی بارش کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے غموں کی بارش کی, انسانوں کے اندر اتنا غم دیا تاکہ وہ غم شدہ نہ ہو. تو غموں سے پیار کیا کرو, غموں سے ڈرا مت کرو. اللہ نے انسان کو 39 دن غموں کی بارش سے بنایا. پھر اللہ نے انہیں ایک اپنی قدرت سے چہرہ دیا, جسم دیا, خوبصورت سا چہرہ دیا, جو اعلیٰ سے اعلیٰ خوبصورت چہرہ تھا آدم علیہ السلام کو دیا. اس طرح اللہ نے انسان کو بنایا, انسان کو بنا کے زمین پہ